सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। तो अब जो आगे गुफ्तगू कर रहे हैं हम, अब आगे गुफ्तगू हो रही है इंशाअल्लाह उम्रतुल क़ज़ा सन 7 हिजरी, सन 6 हिजरी में, जैसा कि सुलह हुदैबिया के ज़रिए शर्त ठहरी थी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 7 हिजरी में उम्रा के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए और आपने अपने साथ उन सहाबा को भी लिया जो इस सुलह के वक्त मौजूद थे। इसलिए चंद छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि जब सुलह हुदैबिया हुई तो उस टाइम पे जो गवाह होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस वक्त के गवाह को साथ में लेना बहुत अच्छी बात है। ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म मिलता है कि जब कोई आप कोई कुछ भी सामान ख़रीदें या प्लॉट ख़रीदें या कोई बिजनेस करें किसी के साथ में, या किसी का फ़ैसला हो रहा हो, उस वक्त जो फ़ैसला हो रहा हो और फिर आगे उसका टाइम रख दिया जाए तो उन लोगों को साथ में ले लिया जाए जो उस वक्त के पहले वक्त के गवाह हों कि हाँ जी हमारे सामने ये बातें हुई थी। और उसके बाद फिर जंगे हुनैन हुई। अब जिक्र करते हैं फ़तेह मक्का सन 8 हिजरी। सुलह हुदैबिया में तुमको सुनाया जा चुका है कि इसमें एक शर्त यह भी थी कि मुसलमानों के दोस्त कबीलों से काफिर ना लड़ें और काफिरों के दोस्त कबीलों से मुसलमान 10 साल तक ना लड़ें। इन दोनों कबीलों में जंग हो गई और मक्का के कुरैश काफिरों ने सुलह के खिलाफ अपने दोस्त कबीलों की खुफिया मदद की। मतलब यहाँ सुलह भी कर ली कि हम आपसे लड़ेंगे नहीं, मगर अंदर ही अंदर जो है आपके जो दुश्मन थे जो सुलह हुई थी उनसे कि हम आपसे लड़ेंगे नहीं, और जो यहूदी के जो दोस्त थे उन्होंने अंदर ही अंदर, जैसे कि अब नरसिंहानंद सरस्वती है, इसने दुनिया भर के गुस्ताखी की, गलत रास्ते पे लेकर जा रहा है, लड़ाई दंगे कराने के पूरे जोर में है। इसके खिलाफ पूरे देश विदेश में से FIR कराई जा रही है, मगर इसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा। तो इससे ये जाहिर होता है कि कोई इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है जो दंगे फसाद कराना चाहता है, जो मासूम लोगों को लड़ाना चाहता है हिंदू के नाम पर, राम के नाम पर। इन दोनों कबीलों में जंग हो गई और मक्का के कुरैश काफिरों ने सुलह के खिलाफ अपने दोस्तों कबीलों की खुफिया मदद की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की इस वादा खिलाफी पर और अहद को तोड़ने पर 12,000 मुसलमानों का लश्कर लेकर मक्का पर लश्कर कसी की। जब आपने देखा कि इन्होंने हमारे मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती की है, इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया, तो आपने 12,000 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को लेकर के काफिरों ने मुकाबला किया। बहुत कुफ्फार मारे गए और बड़े बड़े सरदार शहर छोड़कर भाग गए, और जो हाजिर हुए आपने उनकी
جا بخشی۔ فرمایا خانہ کعبہ کے بتوں کو اپنے آپ نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 79 میں یوں فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھے خوبی کے ساتھ لیجیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیو جس کے ساتھ نصرت ہو، اور حق اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا گزرا ہوا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہیں، بے شک جو حق ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لالچ ہے، جو شیطان ہے، وہ آتا جاتا رہتا ہے، وہ بہکاتا رہتا ہے، وہ بار بار آئے گا۔ اسلام کے دشمن ہر زمانے میں پیدا ہوئے، ہر زمانے میں آئیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 79 میں، اور پھر آگے اس کے آگے حدیث معجمہ کے بارے باہر کچھ بڑے بڑے بت تھے، معجمہ کے باہر کچھ بڑے بڑے بت تھے، ان کو بھی توڑنے کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا۔ اب یہ بت کون سے تھے؟ بہت سے ہندو بھائی جو ہے جیسے نرسنگھ سرسوتی پنڈت ہیں، اور بھی ہیں بہت سے ایسے شیطانی دماغ کے جو اپنی بیہودہ حرکتیں دکھاتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے مکہ میں جو ہے ہمارے وہ تھے، فلانا تھے، ڈھمکا تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بت کون سے تھے؟ وہ بت وہی تھے جو ان کے جو بزرگ تھے ان کے بت بنا لیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے وہ، اور ان کو جو ہے ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو خدا مانا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں فتح مکہ میں۔ جب آپ نے فتح مکہ کر لیا، اس فتح مکہ میں ابو سفیان اور پتہ نہیں کتنے ہی جو آپ پر ظلم زیادتی کرتے تھے، جنہوں نے آپ کے صحابہ پہ ظلم کیا، آپ کی آل اولاد پر ظلم کیا، آپ پر ظلم کیا، آپ کے صحاباؤں پر ظلم کیا، معصوم جو آپ کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں تھیں ان پر ظلم کیا، ان کو زندہ جلایا، مارا۔ ایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان۔ یہاں کافروں کے کچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتہ بعد لڑائی ہوئی۔ مسلمان 12,000 تھے اور مشرکین 4,000۔ بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر اس طرح کہنے لگے کہ اس سے کوشش کی
معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے۔ مسلمانوں نے یہاں گمان کیا کہ ہمارا جو ہے 12,000 کا لشکر ہے اور ان کا 4,000 کا لشکر ہے، تو وہ ہم سے کہاں جیت پائیں گے، ہم تو ان کو یوں ہی ہرا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تکبر نہیں رکھا، یقین نہیں رکھا، اپنی جماعت پر یقین رکھ لیا کہ ہم 12,000 ہیں، وہ سامنے 4,000 ہے، ہم تو یوں ہی ہرا دیں گے ان کو۔ لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمان کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ اس وقت کافر ٹوٹ پڑے، وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمان پر تیر۔ تو یہاں مسلمان پھر غافل ہو گئے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت سے۔ اور جب آپ کو شروع میں فتح ملی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی، کافروں پر فتح دلائی، تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہم جیت گئے اور ہم مال غنیمت، تلوار وغیرہ ہوتی ہیں، یہی مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگ میں ساتھ میں لے کر آتے ہیں، کھانا پینا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا اس میں، وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ جیسے نرسنگھانند سرسوتی کہتا ہے نا کہ عورتوں کو جو ہے قیدی بنا لیا جائے گا، اس کو قیدی بنا لیا، ارے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف بکواس کرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ مال غنیمت جو ہے لوٹنے لگے۔ آپ کا دل ہر مسجد میں ہے رونق، ہے لطف عبادت کیسا، اللہ نے بخشا ہے یہ رحمت کا مہینہ ایسا، کیا ہے امیر اور کیا ہے غریب، سب کو کر دیتا ہے قریب، یہ جو دسترخوان ہے